الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ بروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و من والہ نے مجھ پر آپ پر احسان فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ الحمدللہ ہماری زندگی میں دوبارہ آیا، عمومی طور پر صحت کے حال میں آیا، ایسی مصیبت پریشانی میں نہیں پھنسایا کہ رمضان میں عبادات ہو ہی نہ سکے۔ بعض لوگوں کی مصروفیات یا بعض لوگوں کی جگہیں، جیسے وہ ملک جو مسلمانوں کا نہیں ہے وہاں تو سارے کام کرنے ہیں، روزے کی رعایت کون کرے گا؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سہولتیں عطا فرمائی۔ رمضان روزوں کی وجہ سے ہمارے لیے اہمیت کا باعث ہے۔ اسی رمضان میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی، اس لیے بھی ہمارے لیے یہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس رمضان میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جود و سخاوت، لوگوں کو دینا خوب بڑھ جاتا تھا، یہ بھی اس کی ایک اہمیت ہے۔ عبادات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے امہات المؤمنین کی طرف سے جو روایت ہے وہ یہ کمر کس لیتے تھے، یعنی خوب ہمت کے ساتھ خوب عبادت کرتے۔ اسی مہینے میں شب قدر ہے، اس کی وجہ سے بھی اہمیت ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جس سے رمضان کو خاصی مناسبت ہے وہ ہے دعا۔ یہ جو قرآن کریم کی ہم نے آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ بعض روایت میں کچھ دیہات والے، بعض روایت میں صرف ایک اعرابی، ایک دیہاتی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر کہیں کہ وہ اللہ کہاں ہے، قریب ہے تو ہم اس کو چپکے چپکے پکار لیا کریں، مانگ لیا کریں اس سے، دور ہے تو ہم زور زور سے پکارا کریں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی جو آیت ہم نے پڑھی آپ کے ساتھ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب سألک تم سے سوال کریں، آپ سے سوال کرتے ہیں، عنی میرے متعلق، کیا سوال کرتے ہیں یہ ذکر نہیں ہے، جواب کا ذکر ہے تو اس سے سوال سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ سوال تو ہو گیا تھا۔ میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میرے متعلق، فإنی قریب، ان کو جواب دے دیجئے میں قریب ہوں، فاصلے نہیں بتائے، دوسری جگہ ہے شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، اب عمومی طور پر کہہ دیا، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے دعا کرنے والا تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو پھر
اسے بھی چاہیے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اسے بھی چاہیے کہ میرے حکم کو قبول کرے، ہے نا؟ کچھ حکم دے کر کہا، کچھ بغیر حکم دیے نعمتیں دی ہیں، تو اس کا بدلہ تو یہ ہے کہ ہم بھی اس کی مان کر چلیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بھی، مجھ پر ایمان لاوے، جب میرے کہے پر چلے گا، مجھ پر ایمان لائے گا، لعلہم یرشدون، میں اس کو ہدایت دے دوں گا، رستہ دکھا دوں گا، کون سا رستہ ہے جانے کا۔ یہ آیت اللہ کی شان دیکھو، رمضان کو قرآن سے بڑی مناسبت ہے نا، اور شاید گزشتہ سال میں یہ موضوع آیا تھا، اس سال میں یہ موضوع نہیں آیا، گزشتہ سال یہ موضوع آیا غالباً، کہ کسی نے سوال کر دیا تھا کہ قرآن تو ٹکڑے ٹکڑے میں نازل ہوا، کبھی کوئی آیت، کبھی کوئی آیت، کبھی کوئی آیت کا ایک ٹکڑا، کبھی کئی آیات، تو پھر یہ مسلسل الف لام میم سے سین والناس تک کیسے ہو گیا؟ تو میں نے عرض کیا تھا اس وقت میں، دوبارہ یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی آیت یا آیت کا ٹکڑا یا چند آیات اللہ رب العزت کے ہاں سے نازل ہوتی تھی، تو ساتھ ہی یہ بتا دیا جاتا تھا کہ اس آیت کو کہاں پر رکھنا ہے، کس آیت سے قبل کس آیت کے بعد۔ مشکل تو نہیں ہو رہی سمجھنے میں؟ یہ حکم بھی وہاں سے آتا تھا کہ یہ آیت کا ٹکڑا جو نازل کیا جا رہا ہے، اب اس کو قرآن کریم میں کون سی جگہ پر رکھا جائے گا، میں آسانی کے لیے کہوں فٹ کیا جائے گا، لیکن مناسب لفظ نہیں ہے، کہاں پر رکھا جائے گا اس کو۔ اور رمضان آ گیا، اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہو گئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن کا دور کر رہے ہیں، تو گویا تصدیق ہو گئی کہ کون سی آیت کہاں رکھی تھی، صحیح ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب یہ آیت جو نازل ہوئی اس وجہ سے جو ہم نے آپ سے عرض کی، اس آیت کو رکھا کہاں گیا؟ ایک آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس سے اگلی آیت سیام، تم پر نماز، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ دوسری آیت ایام معدودات، یہ چند دن ہیں روزے کے۔ اس سے اگلی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پھر وہ رمضان کا تذکرہ، تین مسلسل آیات۔ کہا اس آیت کو، یہ جو نازل ہو رہی ہے، کہ تم سے پوچھتے ہیں یہ لوگ کہ میرا رب کہاں ہے، میرے متعلق پوچھتے ہیں، تو بتاؤ میں قریب ہوں۔ اس آیت کے بعد ایک اور آیت، وہ کون سی؟ احل لکم لیلۃ الصیام، وہاں بھی رمضان کی راتوں کا ذکر۔ تو مفسرین فرماتے ہیں پیچھے بھی تین آیات رمضان، آگے بھی ایک آیت رمضان، بیچ میں یہ آیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں تمہارے قریب ہوں، اور رمضان کے مہینے میں مجھ سے مانگو، میں قبول کروں گا۔ ادھر بھی رمضان ہے، ادھر بھی رمضان ہے۔ جو اللہ چاہتے ہیں وہ اللہ کو معلوم، ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہنا چاہتے، لیکن مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک رمضان کی باتوں کے درمیان میں اس آیت کو لا کر یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ مانگنے کا مہینہ ہے، مانگ لو، خوب دعا کو معمول بنائیں، معمول بنائیں، خوب دعائیں مانگ۔ بہتر ہے کہ آداب کے ساتھ ہو، لیکن کیا چلتے پھرتے مانگا نہیں جا سکتا؟ مانگا جا سکتا ہے، وہ تو قریب ہے نا۔ اور گزشتہ جمعے یا گزشتہ جمعے ہم نے کہا، ہاں، جب ہم نے آپ کو 13 نصیحتیں بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں کیا تھی کہ 2 کام کرنے کے ہیں وہ کرو، اور 2 کام ایسے جس کو تم میں چارہ کار نہیں، کرو یا نہ کرو، وہ تو تمہارے لیے ہے ہی، یعنی تم کو اس کو مانگنا ہی ہے۔ کیا؟ لا الہ الا اللہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت، اور جنت مانگنا، جہنم سے پناہ مانگنا۔ تو ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، اعوذ بک من النار، یہ پڑھتے رہو، چلتے پھرتے پڑھتے رہو۔
اب جب میں اس آیت کو دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ یہ دعا کے متعلق بات کی ہے تو دعا کے متعلق بتانا چاہیے کہ دعا کیسے مانگوں، تو اللہ رب العزت نے ایک خیال دل میں ڈالا کہ یہی تو دعا ہے۔ پہلے کیا کہنا ہے اللہ سے دعا میں؟ اللہ تو بڑا ہے، اللہ تو ہی پالنے والا ہے، اللہ تو ہی دینے والا ہے، اللہ تجھ سے نہ مانگے کس سے مانگے، خوب اللہ کی بڑائی کو بیان کرے، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد استغفر اللہ۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ اللہ مجھے معاف فرما دے، بہت گڑبڑ کی ہے، کچھ جان بوجھ کر کی اور کچھ بغیر جانے بوجھے ہو گئی، کچھ مجھے یاد ہے، کچھ مجھے یاد بھی نہیں ہے، کچھ میں نے انفرادی طور پر کی اور کچھ اجتماعی گناہ ہوتے رہے، کچھ دن میں کر لیے، کوئی رات میں کیے، اور اللہ کچھ یاد ہیں اور بڑی تعداد تو گناہوں کی یاد ہی نہیں ہے، پر اللہ تو سارے گناہوں کو جانتا ہے جو مجھ سے سرزد ہوئے، اللہ بغیر سزا کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کی بڑائی، اور جب اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں تو اللہ کی بڑائی بیان کرنا اصل میں اپنی عجز کو، اپنی عاجزی کو بھی ظاہر کرنا ہے۔ اللہ تو بڑا ہے، تو قادر ہے، میں تو عاجز ہوں۔ اللہ تو داتا ہے، دینے والا ہے، اور میں تو محتاج ہوں۔ جب اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے تو اس کے دونوں رخ ہیں، آدمی اپنے اللہ کی بڑائی کو اور اپنی عجز کو، اپنی چھوٹائی کو بیان کرتا ہے۔ جب یہ اللہ کی بڑائی اچھی طرح بیان ہو جائے تو پھر آدمی اپنے گناہوں سے استغفار کرے، توبہ کرے، اور یاد رکھیے یوں فرمایا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ جب توبہ کرتا ہے نا آدمی، اللہ اس بندے سے بڑے خوش ہوتا ہے۔ وہ جو مثال دی گئی ہے حدیث میں، تفصیل نہیں کروں گا، صرف اشارہ کرتا ہوں کہ مسافر جا رہا تھا اور اس کا سامان گم ہو گیا اور اس کے بعد سو گیا اور مرنے کی حالت میں ہو گیا کہ اب کیا کروں، صحرا ہے تو مر ہی جاؤں گا، اتنے میں آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا سارا سامان سواری سب حاضر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں، اس آدمی کی خوشی کا ٹھکانہ دیکھو کہ یہ خوشی میں کہتا ہے اے اللہ تو میرا کتنا اچھا بندہ، میں تیرا کتنا اچھا رب۔ الٹا بول گیا، یہ اس لیے نبی، یہ تو کفر ہے نا کہنا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس لیے نقل فرما رہے کہ اس کی شدت میں اس کی عقل کام نہیں کر رہی، اتنا خوش ہے۔ فرمایا جب اللہ کا بندہ روٹھا ہوا، اللہ کا نافرمان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو ابھی توبہ کر لی، سارے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ لی، تو اس وقت تو اللہ بہت خوش ہیں۔ تو اب جب خوش ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم جلدی جلدی مانگ لیں اپنی چیز، یہ ہے دعا۔ اور دعا میں جو جلدی جلدی مانگ لیں اس میں پہلے کیا مانگیں گے؟ پہلے اپنی آخرت مانگیں، اے اللہ جنت عطا فرما، اے اللہ جہنم سے پناہ عطا فرما، اور جتنی آخرت کی اور دین کی چیزیں وہ مانگیں گے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا مانگیں گے، اپنے بچوں کے لیے مانگیں گے، ساری امت کے لیے مانگیں گے، لیکن طریقہ یہی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم تو مانگ ہی رہے ہیں تو دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک یہ کہ دعا کی قبولیت کبھی فوری ظاہر ہوتی ہے اور کبھی اس دعا کی قبولیت ایسے ہوتی ہے کہ جو مانگا وہ نہیں ملتا، اس کے بدلے میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی برائی ہٹا دی جاتی ہے۔ اور کبھی یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، بلکہ ایک بات پہلے اور سمجھ لیجیے، وہی چیز مل جاتی ہے لیکن وہ چیز فوراً نہیں ملتی۔ اللہ مصلحت کو دیکھ کر کس وقت کرنا ہے، کچھ عرصے کے بعد، کبھی سال کے بعد بھی ہوتا ہے، کبھی 10 سال بعد بھی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حرم مبارک میں
بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے سے کافروں نے اوجھڑی لا کے رکھ دی، بہت بڑی اوجھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہل نہ سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے آ کر بڑی مشکل سے اس کو کھینچ کر ہٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی، اس وقت کافر ہنس رہے تھے، تمسخر اڑا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ سے کہا ہے اللہم علیک بی ابی جہل، علیک بی ابی عقبہ ابن معیط، سب کے نام لیے 8 آدمی کہ اے اللہ تو پکڑ ابو جہل کو، تو پکڑ عقبہ ابن ابی معیط کو۔ یہ دعا قبول ہوئی سالوں کے بعد بدر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صبح بتلایا یہ جو جنگ ہوگی، کل جو ہماری لڑائی ہوگی، یہاں پر ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی، یہاں پر عقبہ کی لاش پڑی ہوگی، یہاں پر فلاں کی، یہاں پر فلاں کی۔ سالوں لگے لیکن قبولیت ہوئی ہے۔ تو جو مانگا ہے یا تو فوراً ملے گا یا دیر سے ملے گا، مل جائے گا، ورنہ کیا ہوگا، اس کے بدلے میں کوئی مصیبت پریشانی ہٹا دی جائے گی۔ اور ورنہ تیسری بات جو لکھی ہے علماء نے وہ یہ کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک اس سے پوچھیں گے میرے بندے میں نے تجھ سے دعا کی نہیں کہا تھا، تو نے دعا مانگی تھی؟ ہاں اللہ مانگی تھی، تو فلاں فلاں دعا کا اثر جو نہیں ہوا وہ ہم نے آج کے لیے رکھی تھی، آج اس کے بدلے میں وہ دعا جو اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا تھا، قبول ہوئی تھی، اس کا اثر جو ظاہر نہیں ہوا تھا، اس کے بدلے میں آج ہم تمہیں یہ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں۔ اور فرمایا ایسے جب دیکھے گا جو چیزیں مل رہی ہوں گی تو کہے گا، اس وقت میں کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہوتی ہی نہیں۔ تو اس لیے قبولیت سمجھ لو، ہاں اس کے باوجود اگر قبول نہیں ہوئی ہے تو اس میں میرا قصور ہے، میرا قصور ہے۔ ایک بڑا سبب جو حدیث سے بہت واضح طور پر آیا، فرمایا ایک آدمی بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کہہ رہا یا رب، یا رب، اے میرے اللہ، اے میرے پالنے والے۔ اور حال یہ ہے کہ اس کا پیٹ حرام سے بھرا ہوا، اس کے گوشت حرام سے بنے ہوئے، اس کا کپڑا حرام پیسوں کا بنا ہوا، گو کہ قبولیت کی باتیں ہیں، بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہے، اور یہ بھی روایت میں میلے کپڑے ہیں، مسافر ہے، علامات ہیں قبولیت کی، لیکن کیا کرے اس حرام کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں کی جائے۔ ایک تو یہ بات ہے، کچھ جان بوجھ کر، ہاں کچھ جان بوجھ کر تو نہیں کہیں اور نہ غلطی سے کہیں، کچھ ایسے مسئلے میں آ کر کے شاید یہ جائز کہہ دیا علماء نے، شاید یہ ٹھیک ہوگا، اور کچھ بغیر جانے بوجھے غلطی سے اپنے کھانے کو، اپنی غذا کو، اپنے کپڑوں کو حرام کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں۔ اور بھی دعا کے متعلق انشاءاللہ تھوڑی سی بات ہے جو وقت کی کمی کی وجہ سے ابھی بات نہیں کر رہے، انشاءاللہ نماز کے بعد جو مجلس سے ذکر ہوتی ہے اس میں اس موضوع کو مکمل کر لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد